ان غیر سرکاری ملاقاتوں میں سے جو چیز باہر نکلی ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ کو ہم ملاقات کروا دیں گے، لیکن عمران خان کو اس وقت آپ کے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے احتجاج کی ضرورت ہے۔ 2725 ارب کا لیوی کی مد میں انہوں نے پٹرول کے اوپر جو منافع کمایا ہے، جب گورنمنٹ لوٹ کے کھا گیا اس ملک کو اور خاموش آپ بیٹھے اپنے گھروں میں۔ اب 4-5 جہاز کیا گرا دیے، بڑا ایک پروگرام کیا اور بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کے اشتہار چل گئے، جہاز گرا دیے، بڑے سفیر ہیں، بڑی صلح کروا دیتے ہیں، تمغے لگا دیں ان کو۔ جو 3-4 پوائنٹ نظر آئے ہیں اس میں تو مجھے تو یہی لگا رہا کہ ایران جیت گیا، ایران یہ جنگ جیت گیا، اور ایرانیوں نے ثابت کر دیا کہ قومیں کیسی ہوتی ہیں، اقوام کیسی ہوتی ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 25 مئی 2026 اور سوموار کا دن، بڑا سخت گرم دن یہاں کے پوائنٹ آف ویو سے، یہاں کے لحاظ سے، لندن کے لحاظ سے بڑا سخت گرم دن۔ اس وقت ٹمپریچر جو چل رہا ہے جی ایز آئی اسپیک از 28 اور 30 کے درمیان۔ شیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں، اور کل بھی یہ صورتحال تھی، رات ساری بھی لندن میں یہ صورتحال تھی۔ اب ہم جب یہاں پہ بیٹھ کے میں آپ سے بات کروں گا، جو پاکستان میں سننے والے ہوں گے ان کو بڑی عجیب لگے گی یہ گرمی، وہ کہہ رہے ہیں کیڑی گرمی ہے، وہاں پہ تو 25 میں بھی بیٹھ کے لوگ سویٹر پہن لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو گرمی ہے وہاں پہ اس قسم کی گرمی ہے کہ گورا باں باں کر رہا ہے، باں باں سمجھتے سر آپ باں باں کر رہا ہے یہاں پہ گورا جو ہے، یہاں کا رانی رہائشی ہے، اور وہ جہاں کہیں پانی دیکھ رہا ہے۔ لوگ اس وقت اپنے گھروں سے دور جا چکے ہیں، لانگ ویکینڈ ہے، آج بھی چھٹی ہے، سوموار کے دن بھی چھٹی تھی، تو لوگ اس وقت سمندروں کے قریب، اس وقت پوزیشن یہ ہے دریاؤں کے قریب جہاں جہاں پانی ہے، چاہے 2 بالٹی پانی بھی ہے، وہاں پوزیشن یہ ہے کہ لوگ اپنے کپڑے اتار کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے برے حالات ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان بھی اس وقت بڑے برے حالات ہوں گے۔ جب میں یہ ساری چیز دیکھ رہا تھا، ٹیمپریچر بھی دیکھ رہا تھا، آپ سے بات کرنے سے پہلے، اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت عمران خان بھی جیل میں ہے، اور اس ٹیمپریچر میں اس کو نہ تو کہیں پانی کے قریب جا کے بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ کہیں ہوا لے سکتا ہے، نہ وہ کہیں اپنی آزادی سے کوئی کام کر سکتا ہے۔ عمران خان اس وقت اگر باہر 45 ہے تو اندر 50-60 کے قریب ٹیمپریچر میں پسینے میں شرابور، ایک آنکھ سے معذور ہو گیا ہوا شخص وہاں پہ بیٹھا ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا، ہسپتال دیا، پاکستان تحریک انصاف جیسی بہت بڑی پارٹی تھی جس نے سوچ دی، جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین دیا، جس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تعلیم دی، وہ آج اس وقت بیٹھا ہوا جیل میں، اس گرمی میں، اس موسم میں، گرمی کے اندر بیٹھا ہوا۔ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی جی ڈسٹر گوہر صاحب سے اور شہیل افریدی صاحب سے، اور یہ گھروں میں ملاقات ہوئی، اور گھر کی جو ملاقات ہے اس کو بقول مائی پنجابی پارٹنر کہہ لیں، کولیگ کہہ لیں، شہزاد اکبر صاحب کے، کہ جو گھروں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کو سرکاری ملاقاتیں نہیں سمجھا جاتا۔ ان غیر سرکاری ملاقاتوں میں سے جو چیز باہر نکلی ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ کو ہم ملاقات کروا دیں گے، ایک ایسا احسان جو کہ قانون آئین ایک قیدی کو دیتا ہے، یہ رائٹ دیتا ہے، حق دیتا ہے، ایک مظلوم کو حق دیتا ہے، ایک قیدی کو حق دیتا ہے، چاہے وہ قتل کا ہی کیوں نہ قیدی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کا قیدی بھی، اس کو بھی ملاقات کا حق دیتا ہے اپنے گھر والوں سے، والی وارثوں سے۔ اس کا یہ حق دینا، ان کو احسان جتایا جائے، یہ نکلا جی ان مذاکرات میں سے، ان خفیہ مذاکرات یا پرائیویٹ مذاکرات میں سے یہ چیز نکلی، اور بشرا بی بی کی ملاقات کروا دی گئی ہے، یہ ایک اس میں سے نکلا ہے۔ اب اس کو ہر طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں میں اس کو ناکامی ہی سمجھوں گا۔ یہ ایک آپ سے چیز چھین کے، آپ سے پرائیویٹلی ملاقات کرا کے، آپ سے بات چیت کر کے وہی چیز آپ کو واپس دے دی، یہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے۔ بیرسٹر گوہر صاحب بیسیکلی ایک کیا کہنا ہومیوپیتھک قسم کی شخصیت ہے، بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے یہ ہومیوپیتھک سے زیادہ پاکستان کی تحریک انصاف کے لیے پوائزنس ہے۔ تو یہ ہومیوپیتھک تو شاید ان کے لیے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، اور ان کی شخصیت اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کو ساری معلومات ہوتی ہیں، چاہے وہ بشرا بی بی کے اندر کے جو خبریں سب ان کے پاس ہوتی ہیں، عمران خان کی سب ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں۔ اب عمران خان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ انہی کو ذمہ دار، یہ بھی ایک شخص ہوں گے جن کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ محسن نقوی صاحب کی میٹنگ کا یہ نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی ہی کمزور پوزیشن میں سامنے آئی ہے، کہ یعنی اپنے حق اس طریقے سے ان کو دیا گیا ہے، ان کا حق ان کو اس طریقے سے دیا گیا ہے جیسے ان کے اوپر احسان کیا ہے بڑی میٹنگز کے بعد۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں،
بڑے بڑے بڑی بڑی کمپین چل رہی ہیں، اور میرا ان سے بس ایک ہی سوال ہے کہ سارا گلگت بلتستان عمران خان کا مان لیتے ہیں، لیکن عمران خان کو اس وقت آپ کے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے احتجاج کی ضرورت ہے، بلکہ عمران خان سے زیادہ اس پاکستان کو ضرورت ہے. اس پاکستان کی اتنی اس وقت اس شدت ہے، اس کمپین کی ضرورت ہے کہ شاید اس سے پہلے پاکستان کو شاید کبھی بھی نہیں تھی. اب یقین کیجئے کہ عمران خان ایک فانی شخص ہے، جس طرح ہم اور آپ ہیں، وہ ایک دن اس نے جس طرح پیدا ہوا اسی طرح وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس جائے گا، جس طرح ہم لوگ چلے جائیں گے. لیکن پاکستان ایک بہت لمبے عرصے تک کہ تا قیامت رہنے والی ریاست ہے، اور اس ریاست کے ساتھ پوزیشن یہ ہے کہ 2024 اور 25 سے یہ جنگ خباری خبر ہے، ان کے اپنے بڑے پسندیدہ خباری خبر ہے کہ اس میں 2725 ارب کا لیوی کی مد میں انہوں نے پیٹرول کے اوپر جو منافع کمایا ہے وہ انہوں نے یہ ڈکیتی ڈالی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. اب انداز کہ 2725 ارب روپیہ، پھر بتا رہا ہوں، 2725 ارب روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے اس پاکستان کے ساتھ 2 سالوں میں انہوں نے نکالا ہے. اس کے کہاں گیا وہ پیسہ ہمیں نہیں پتا. ایسے میں آپ کا احتجاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ. کئی عمران خان آئیں گے، کئی لوگ آئیں گے، کئی گئیں گے، قائد اعظم نہیں رہے، لیکن کیا آپ یہ ڈکیتی برداشت کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی عوام یہ ڈکیتی برداشت کر سکتے ہیں؟ اس وقت سوال عمران خان کا تو نکال دیں باہر، اس کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو تو اپنی ایک طرف رکھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی ڈکیتی ہے. میں تیسری دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں، 2725 ارب روپیہ لیوی کی مد میں انہوں نے حاصل کیا، ٹیکسوں کی شکل، ٹیکسز کی شکل میں انہوں نے حکومت نے لیا. وہ کہاں گیا وہ سارے کا سارا پیسہ؟ کہاں گیا ہے 2725 ارب؟ کہاں گیا وہ سارا کا سارا پیسہ؟ کدھر چلا گیا وہ پیسہ؟ بڑے بڑے جہاز، کسی آپ کٹوتیاں کرتے جا رہے ہیں، آپ ٹھیکے پہ دیتے جا رہے ہیں. اپنی ایجوکیشن ایک بیسک ضرورت ہے انسان کی، وہ آپ نے ٹھیکے پہ دے دی ہے. صحت ایک بیسک ضرورت ہے، وہ آپ نے ٹھیکے پہ دے دی ہے. پنجاب گورنمنٹ لوٹ کے کھا گیا اس ملک کو، اور خاموش آپ بیٹھے اپنے گھروں میں. عمران خان کے نام پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور بڑے بڑے کاروان چل رہے ہیں، اور بڑی بڑی جناب ریلیاں ہو رہی ہیں عمران خان کے نام پہ. کہاں ہے وہ؟ اس کو دیکھیں. یہ ہے وہ چیز جو آپ کو گھر میں نہیں بیٹھنے دینی چاہیے. آپ گھر میں کس طرح بیٹھے ہیں؟ عمران خان کی محبت میں تو چلو آپ کو چلو مان لیا جی کسی کا پیوسی آپ کا نہیں ہے، آپ کو نہیں اپنا سمجھ دے تو نہ سمجھیں، لیکن یہ جو کام واردات ہوئی ہے اس کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ یہ جو کام پاکستان سے ہوا ہے اس کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ کہاں کھڑی ہے پاکستان کی حکومت جا کے، پاکستان کے عوام جا کے؟ اور کہاں کھڑی ہے پاکستان کی حکومت؟ اربوں روپے کے جہاز لے رہے ہیں، دورے ختم نہیں ہو رہے ان لوگوں کے، ان کا جانا، ان کا آنیاں دیکھیں. انہوں نے جناب 4-5 جہاز کیا گرا دیے، بڑا ایک پروگرام کیا، اور بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کے اشتہار چل گئے، جہاز گرا دیے، جہاز گرا دیے. اور جن لوگوں کے آپ نے جہاز گرائے وہ اتنے شاطر ہیں، وہ اتنے شاطر ہیں، ان کا آپ نے کتنے کا نقصان کر دیا ہوگا؟ فار ایگزامپل کتنے کا نقصان کیا جی ہم نے؟ 5,000 جی، 5 ارب کا بھی جہاز لگا لیں اگر آپ، تو آپ نے 100 ارب ان کا آپ نے گرا دیا، ضائع کر دیا. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ لے لیں، تو انہوں نے آپ کا پانی بند کے آپ کا 200-300 ارب کا نقصان کر دیا، اور انہوں نے آپ کی اکانومی وہاں پہ پہنچا دی جہاں پہ آپ کی سوچ ہوگی. وہ آپ کو پورے کا پورا ملک دیوالیہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ ان کے 4 جہازوں کا جشن ہی آپ کے ختم نہیں ہو رہے. یہ ہے وہ اس حکومت کے خلاف عوام کو کھڑے ہونا ہے. یہاں سے اس حکومت کے خلاف جانا جو یہ الٹے فرسودہ گھٹیا فضول قسم کے کام کر رہی ہے. 13 بڑی کمپنیاں ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. یہ جی بہت بڑے سفیر ہیں، بڑی صلح کروا دیتے ہیں، تمغے لگا دیں ان کو. میں تو فگر دیکھ کے حیران ہوں، خدا کی قسم. یہ میں تو اس فگر سے پریشان ہوں کہ 2725 ارب روپیہ، وہ بہت پیسہ ہوتا ہے بھائی، بے تحاشا پیسہ. یہ کدھر غائب ہو گیا؟ کیوں لوگوں کو ریلیف نہیں ملا؟ کیوں لوگوں کی بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے؟ اتنی ڈکیتی آپ نے کر دی ہے. کون سی ایسی آپ نے تندور لگا دی ہیں، فری کی روٹیاں لوگوں کو دے دی ہیں، تنخواہیں دے دی ہیں، آپ نے ان کو ملازمتیں دے دی ہیں. حالت یہ ہے کہ لوگوں کی پینشن پہ بھی اب ختم کرنے کا IMF نے کہا جی پینشن مکا دو، تو اسے پینشن بڑی بانٹ دو. یہ حالات ہے. اور ان کے پاس ایسا دماغ نہیں ہے جو ان کو بتا سکے بھائی جان نہیں ہم آپ یہ نہیں کریں گے، ہم اپنے خرچے کم کریں گے، ہم جہاز نہیں لیں گے، ہم اپنے جہاز بیچیں گے. بیچے مریم اپنا جہاز، بیچے آسم نیل اپنا جہاز، نہیں بیچے گا. یہ چیپ و غریب قسم کے لوگ اور پاکستان کے لوگ عوام گھر میں بیٹھی ہیں. سمجھ سے باہر ہے، میری بالکل سمجھ سے باہر ہے
کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کس طرح گھروں میں بیٹھی. اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے, بہت بڑی ڈکیتی, بہت بڑی واردات ہے, اور اس کے اوپر عوام نے ریئیکشن لینا ہے, اور عوامی نمائندوں کو کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ اٹھ کے جا کے بتائیں کسی کو بھجن یہ واردات ہو گئی ہے ہمارے ساتھ, اور لوگ نکلیں باہر. بہرحال جی, ایران عراق جو ہے, ایران اسرائیل جو ہے وہ معاہدہ تقریباً تکمیل پا چکا ہوا ہے. اس کی جو خبریں بات میں آ رہی ہیں, وہ جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں میری بڑی حیرت انگیز تھی. اس میں یہ تھا جی, موٹی موٹی باتیں آ رہی تھیں اس میں, جیسے آبن ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا جو کہ اس جنگ سے پہلے کھلی تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جنگ ختم ہو جائے گی. تو یہ تو ایک چیز ہے جو کہ اچھی ہے, جو ختم ہو جائے گی. لیکن یہ پہلے بھی جنگ ہونے سے پہلے بھی جنگ کوئی نہیں تھی ہو رہی, سکون ہی تھی. یعنی وہ اپنی زیرو والی پوائنٹ میں پوزیشن پہ جانا چاہ رہے ہیں. ایران پر چند کچھ ایسی پابندیاں ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ختم کر دیا جائے گا. یہ بھی خبر آ رہی ہے, یہ ایک اچھی خبر ہے, اس کا ایران کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت بڑھے گی. یہ بھی جنگ سے پہلے یہ بات چیت ہو رہی تھی. اب مجھے تو ساری جو ہے نا, یہ ساری جو 3-4 پوائنٹ نظر آئے ہیں, اس میں تو مجھے تو یہی لگا رہا کہ ایران جیت گیا, ایران یہ جنگ جیت گیا. اور ایرانیوں نے ثابت کر دیا کہ قومیں کیسی ہوتی ہیں, اقوام کیسی ہوتی ہیں, تہذیبیں کیسی ہوتی ہیں. ایران ایک قوم سے زیادہ تہذیب ہے, ایک کلچر ہے. اور ان کی ڈیٹیل اگر آپ جا کے دیکھیں, 2000 سال کی تاریخ ہے جدوجہد کی, 2000 سال پرانی تاریخ ہے ان کی جنگ لڑنے کی. انہوں نے امریکہ کے ساتھ پہلے بھی اپنے معاملات سیدھے کیے ہیں, آج پھر سیدھے کیے ہیں. شاہ ایران کو نکال کے انہوں نے بڑی طاقتوں کے خلاف اگر یوں کہہ جائیں کہ بڑی طاقتوں کے خلاف ان کی تاریخ ہے, چاہے وہ یونانی تھے, چاہے وہ رومی تھے, یا امریکن ہیں. بڑی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ان کی تاریخ ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ بڑی قوموں سے, بڑی طاقتوں سے, بڑی فوجوں سے مرغوب نہیں ہوتے. اور انہوں نے آج پھر ثابت کیا ہے, آج کے دور میں پھر ثابت کیا ہے. اور یہ ایک سبق ہے پاکستان کے عوام کے لیے. میں تقریباً ہر چیز جو ارد گرد ہمارے ہو رہی ہے, ملک میں, دنیا میں ہوتی ہے, میں اس کو پاکستان کے تناظر میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں خود ایک پاکستانی ہوں. میں 40 سال یہاں پہ دیار غیر میں رہ کے وہ چیز نکال ہی نہیں سکا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے. جو میرے اندر تکلیف اور جو دکھ ہے وہ میں نکال نہیں سکا. پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں مریم کی طرح اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, میں سچ بتا رہا ہوں, میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے کو 2-3 بینک اکاؤنٹ تھے, وہ میں نے سارے بند کرا دیا. جس طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرایا گیا اور ایک مہم چلی تھی کہ پاکستان پیسے نہیں بھیجنے, تو میں نے وہ سارے اکاؤنٹ ختم کر دیے اس مہم میں پاکستان کے ساتھ. لیکن اندر سے پاکستانی نہیں, اندر سے نکلتا ہی نہیں ہے وہ کہ میں کہاں پیدا ہوا, کہاں بڑا پلا, کہاں میں چلا. یہ وہ تکلیف ہے جو ہم جیسے لوگوں کو یہاں پہ بٹھا دیتی ہے, یوٹیوب کے اندر بٹھا دیتی ہے. یہاں پہ باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں ہم, صرف اس لیے کہ ان لفظوں سے, کہ ان اذانوں سے شاید کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے, جو اذان ہم دے کے اس کو سن کے یہ کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا یہ پروگرام کرنے کا, یہ چیزیں کرنے کا, یہ بات کرنے کا صرف ایک مقصد, جو میں نے زندگی یہاں پہ گزاری ہے, جو میرے بچوں نے زندگی یہاں پہ گزاری ہے, جو گزار رہے ہیں, وہ پاکستان کی عوام گزارے, پاکستان کے بچے گزارے. اگر میرے بولنے سے, اگر میری بات کرنے سے یہ چیز ہو جائے تو اس سے اچھی اور کوئی چیز ہو نہیں ہوگی. کیونکہ اس عمر کے حصے میں جس ایج سے گزر رہا ہوں, جس ٹائم سے میں گزر رہا ہوں, میں کوئی 1000 سال تو نہیں ہو گیا, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ظاہر بزرگی تو ہے نا ہماری, تو وہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بولنا ہمارا کہیں کام آ جائے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہماری قوم خاموش بیٹھی ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں جناب کو عمران خان زندہ باد, تیرے جان نثار ہزار, لیکن اب آئیڈیالوجی نہیں سمجھ رہے عمران خان کی. عمران خان کی آزادی کا جو راستہ ہے وہ ہے پاکستان کی آزادی, پاکستان کی حقیقی آزادی. اس سارے کے سارے نظام کو ٹاپل ہونا ہے, اس سارے نظام کو جس کے اوپر کیپچر کیا ہوا جرنلوں نے, جس کو اپنے شکنجے گاڑے میں, اپنے پنجے گاڑے میں جرنلوں نے اس نظام کے اندر, اس نظام سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے. تو اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ایرانیوں کی طرح کہ وہ کس قسم کی قوم ہے, وہ کہاں کہاں سٹرگل کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے سویلائزیشن, یہ تہذیبیں ہیں, یہ وہ اقوام ہے, یہ وہ قوم ہے جو ہمیں بھی بننے کی ضرورت ہے. اور عمران خان کا ایک جو ایک سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کہتا ہے, ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے, جس پہ ایرانیوں نے عمل کیا ساری تھرو آؤٹ 2000 سال میں, اس کے اوپر انہوں نے کیا. ہارتا وہ ہے. عمران خان نے اب بات کی, ہزاروں سال سے یہ لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں, ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. تو ایران نے اپنی جو ایگریمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گا, لوگوں کو اس کے خدوخال سامنے آئیں گے. لیکن اب تک کی جو صورتحال یہ ہے کہ ایران ایک فاتح کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑا, کیونکہ قوم ساری اکٹھی تھی. اس وقت اس 2000 ارب روپے کا, 2725 ارب روپے کا جو
انہوں نے ڈکیتی کی ہے، اس سے اگر آپ نے جان چھڑوانی ہے، اگر عمران خان کو رہائی دلوانی ہے، اگر آپ نے اپنی آزادی کے لیے اپنے عدالتوں کی آزادی کے لیے اگر آپ نے نکلنا ہے تو آپ کو صرف ایک کام کرنا پڑے گا، وہ ہے احتجاج۔ احتجاجی سیاست پاکستان کی پوری عوام کو باہر نکلنا پڑے گی۔ یہ صرف جو سہیل افریدی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، سہیل افریدی کا کام نہیں ہے، یہ صرف KPK کی عوام کا کام نہیں ہے، یہ سب نے مل کے کرنا ہے، سب نے مل کے کرنا ہے، تو پھر یہ کام ہونا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔